قال یا بشرا ھذا غلام وأسروه بداعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ حضرت یوسف علیہ نبی جنا علیہ السلام کا کنویں سے باہر آنے کا ذکر قرآن مجید نے بیان فرمایا کہ وجاءت سیارۃ، آیا ایک قافلہ مسافروں کا، فارسلوا واردہم، انہوں نے بھیجا اپنے پانی لینے والے کو کنویں پر، فادلی دلوہ، پس ڈالا اس نے اپنا ڈول کنویں میں، قال یا بشرا ھذا غلام، بولا اے خوشخبری یہ تو لڑکا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ڈول کو اندر کنویں میں اترتے ہوئے دیکھا تو آپ اس ڈول کے اندر بیٹھ کر رسی کو پکڑ لیا، اور پانی کھینچنے والے نے سمجھا کہ اب ڈول پانی سے بھر گیا ہے، اسے نکال دیا جائے۔ جب اس کو باہر کھینچا، ڈول قریب آ پہنچا تو دیکھا، اور دیکھ کے حیرت زدہ ہو کر کہا کہ میں تو پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا تھا، لیکن پانی کے بجائے اس میں ایک خوبصورت لڑکا ہے، اور اس میں یا بشرا یعنی خوشخبری کی بات کی۔ وَأَسَرُّوهُ بِدَاعَةً، یوسف علیہ السلام کو باہر نکال کر اس نے اسے چھپا لیا، اپنا پونجی بنا کر چھپا لیا اس کو کہ یہ لڑکا ہے، اور اس کو چھپا کر اس نے سمجھا کہ یہ میرے لیے پونجی ہے، یعنی اس وقت یہ انسانی فروغ کا سلسلہ جاری تھا جس کے عوض کچھ پیسے ملتے تھے، اس نے اس کو اپنا پونجی سمجھا اور اس کو چھپا لیا۔ واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ جانتا ہے وہ جو عمل کرتے ہیں۔ ظاہری طور پر تو اس نے چھپا لیا، لیکن رب ذوالجلال جانتا ہے ہر ایک انسان کے عمل کو۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور ان کے بھائیوں نے دیکھا کہ یہ آنے والے قافلے نے اندر سے ڈول ڈال کر ہمارے بھائی کو نکال کے جا رہا ہے، اور پیچھے دوڑ کر انہیں کہا کہ یہ تو ہمارا غلام ہے، ہم سے بھاگا ہوا ہے، ہم اس کی تلاش میں تھے، تم اسے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ جب انہوں نے دیکھا کہ اب اس کے مالک آ گئے ہیں اور یہ یوسف علیہ السلام ان کے سامنے ظاہر ہو چکا ہے بات چیت میں، پھر انہوں نے خود سے ان کو کہا کہ ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں، ہم اس سے تنگ ہیں، یہ نافرمان ہے، یہ ٹھہرتا نہیں ہے، بھاگتا نہیں ہے، بھاگتا ہے رکتا نہیں ہے، اس وجہ سے ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں اگر تم اسے خریدنا چاہو۔ اب اس کے خرید و فروخت کی باتیں ہونے لگی۔ قرآن مجید نے کہا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند کھوٹے درہموں کے عوض انہوں نے اپنے بھائی کو بیچ دیا، درہم بھی چند، وہ بھی کھوٹے بیچ دیا۔ اور اس کے بیچنے کی وجہ قرآن نے کہا وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کے متعلق کوئی رغبت نہیں تھی، وہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہاں سے دور چلا جائے، وہ دراہم کے کھوٹے یا سچے ہونے کو ان کے لیے مسئلہ نہیں تھا، اصل میں یوسف علیہ السلام غائب کرنا ان کا مقصد تھا۔ یہ دور والے لوگ ہیں، یہ اس کو ساتھ لے کے جائیں گے، اب چند جو ہے درہم ہم ان سے لیں گے، انہوں نے چند کھوٹے درہم ان سے لیے، اور مفسرین نے ان درہموں کی تعداد 20 لکھا ہے، یعنی 20 درہم وہ جو نہ چلنے والے کھوٹے ناکارہ درہم انہوں نے یوسف علیہ السلام کے عوض میں لیے اور یوسف علیہ السلام کو ان کے حوالے کیا۔ اب یوسف علیہ السلام کو یہ قافلہ مصر لے کر گیا، اور مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے خریدار آئے اور بولی لگی، جیسے ہمارے ہاں مارکیٹوں میں بولی کسی نے 10 کہا، دوسرے نے 12 کہا، اس نے 14 کہا، اس نے 16 کہا، جہاں تک قیمتیں بڑھتی گئیں اس کا آخر قیمت جس کا ہے اسے دیا جائے گا۔ تو اس وقت مصر میں ولید کا وہ سلطنت تھا، اور ولید کا جو وزیر تھا وہ کتفیر تھا، جس کو عزیز مصر کہتے ہیں، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو 400 رطل سونا کے عوض میں اتنا چاندی اور اتنا جو ہے مشک دے کر اس نے اسے خرید لیا، یعنی بھاری قیمت حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر دے کر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ اور خریدنے کے بعد وہ جب وہ گھر لے کر آئے، وہاں قرآن مجید فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، وہ جو اسے خریدا
لے کر آئے اسے مصر اور کہا اپنی بیوی سے اکرمی مثواہو، اسے عزت سے رکھو، عسیٰ ان ینفعنا، شاید اس سے ہمیں نفع پہنچے۔ خریدار نے گھر لے کر یوسف علیہ السلام کو اپنی بیوی کے حوالے کیا اور اسے تاکیداً کہا کہ اسے عزت کے ساتھ رکھو۔ مفسرین نے عزت کے ساتھ رکھنے کی تفسیر یہ بیان کی کہ اس کو اچھے کمرے میں رکھو، اس کو اچھا لباس پہناؤ، اس کو اچھا کھانا کھلاؤ، اس کے ہر ضرورت کا خیال رکھو۔ اس کی امید کیا ہے؟ ان ینفعنا، ہمیں اس سے نفع پہنچے۔ اس نفع پہنچنے پر بھی مفسرین نے بڑا کلام کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی دانائی اور تدبر سے عزیز مصر اتنا متاثر ہوا کہ حکومت کے معاملات میں جہاں کہیں ہمیں پریشانی ہوگی، اس کے اچھے مشورے سے ہم اس مشکل سے نکل جائیں گے، یہ ہمارے لیے بڑا فائدہ ہوگا۔ یعنی اس کی عقل مندی اور دانائی سے وہ متاثر ہو کر اور فائدہ اور نفع لینے کی بات کر رہا ہے۔ او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو بنا لیں گے اپنا بیٹا، یا ہم اس کو بنا لیں گے اپنا بیٹا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ عزیز مصر کا کوئی اولاد نہ تھا، تو اس نے یوسف علیہ السلام کو خرید کر کے اپنی بیوی کو کہا کہ دو وجوہات ہیں، ایک تو یہ بڑا دانشمند، عقل مند اور بڑا فہیم قسم کا انسان ہے، بچہ ہے، اور یہ آگے چل کر ہمیں نفع دے گا، دوسرا ہم بے اولاد ہیں، اس کو اپنی اولاد بنا کے رکھیں گے، جب یہ ہمارا بیٹا بنے گا تو اس لیے اس کو عزت کے ساتھ رکھو، اس کو اچھا کھانا دو، اچھا لباس پہناؤ، اور یہ ہمارے لیے جو ہے نفع کا باعث بنے گا۔ قرآن مجید نے کہا وَكَذَلِكَ مَكَنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اسی طرح یوسف علیہ السلام کو زمین پر رہنے کی جگہ دی۔ یہ اللہ فرماتا ہے میری حکمت ہے کہ میں نے عزیز مصر کے دل میں یہ بات ڈالی، ان کی خدمت کے لیے اس کو معمور کیا، تاکہ یہ میرے نبی یوسف علیہ السلام ان کے پاس باعزت پرورش پائے، اسے جگہ مل جائے رہنے کی، جسے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، جس کو مطلب کوئی کسی قسم کا وہ سمجھ رہے تھے کہ جگہ نہیں ہوگی، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو شاہی خاندان میں پہنچا کر اور بہترین طریقے سے رہائش کا انتظام رب ذوالجلال نے کیا۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اس لیے کہ یہ اسے ان باتوں کا انجام سکھائے، جو تعویل جو ہے خوابوں کی تعبیر ہے وہ انہیں بتائے۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اللہ اپنے حکم پر غالب ہے، جو اللہ چاہتا ہے اللہ رب العالمین کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتا، جو اللہ رب العالمین کرنا چاہتا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، تو اللہ اپنے ہر حکم پر غالب ہے۔ اللہ کا یہی حکم ہے کہ یوسف علیہ السلام کو منصب مقصود تک پہنچایا جائے، عزت کے ساتھ پہنچایا جائے۔ اس کے بھائی اس کو نیچا دکھانا چاہتے تھے، اللہ اسے اونچا بنانا چاہتے تھے، جسے اللہ رب العالمین اونچا بنائے اسے کوئی نیچا نہیں دکھا سکتا، نہیں کر سکتا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ، یہاں اشارہ کیا کہ اکثر لوگ، لیکن اکثر لوگ لا یعلمون، اس راز کو نہیں جانتے، اکثر لوگ اس سے بے خبر ہیں، انہیں علم نہیں ہے کہ وہ کیا کریں۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے ہاں رہائش دی اور وہاں ان کی پرورش ہوئی۔ جب وہ جوان ہوئے اس کے بعد کی واقعات جو حضرت یوسف علیہ السلام کے امتحان ہیں، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ساتھ زلیخا کا جو معاملہ ہے اس کو قرآن مجید کی آیات نے بیان کی ہے، اس میں بڑی عبرت آموز، سبق آموز ہمارے لیے درس ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ یوسف علیہ السلام کے یہ آزمائش اور امتحان کا ذکر کل کی آیات میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔